بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ علمی معلوماتی اور عام آدمی کے فائدے کے لیے، یعنی مفاد عامہ کے مطابق میری ایک ویڈیو ہے جو کہ سلسلہ ہے ایک ویڈیوز کا، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ ویڈیو بھی، اور یہ ویڈیو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی بات کریں گے جس پہ بات تو کی گئی ہے، مختلف فورم پہ بات ہوتی بھی رہتی ہے، مختلف علماء کرام، مختلف لوگ، مختلف دانشور بات کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے ان کے ان پہلوؤں کو کور کریں جن پہ بات کم کی جاتی ہے۔ تو یعنی ایک ساتھ رہنے سے، یعنی یہ جو ٹاپک ہے میرا بنیادی طور پہ گھریلو لڑائی جھگڑے سے متعلق ہے۔ گھریلو لڑائی جھگڑے، ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور کیسے ان سے بچا جائے اور ایک اچھی زندگی گزاری جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو یا کسی بھی راہ چلتے ہوئے عام آدمی کو پکڑ کے پوچھوں کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے، کبھی کوئی بہن بھائیوں کی یا میاں بیوی کی یا کسی کی بھی، آپ کے گھر میں کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے کسی سے، تو وہ 100% کہے گا کہ ہاں ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو مشرق سے مغرب تک ہر انسان کے گھر کے اندر، شاید ہی کوئی گھر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے مذہبی آدمی ہو، چاہے غیر مذہبی آدمی ہو، چاہے خدا کو ماننے والا ہو، چاہے خدا کو نہ ماننے والا ہو، کسی بھی طرح کا، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک کا، کسی بھی کلاس کا، چاہے امیر سے امیر ہو، چاہے غریب سے غریب ہو، اس کے گھر میں کسی نہ کسی وجہ پہ، کسی نہ کسی بات پہ، کسی سے بحث و تکرار، نزاع، لڑائی جھگڑا لازمی ہوا ہے۔ ہر انسان کو اس کا تجربہ ہے۔ جب ہے ایسا کیوں، تو اس پہ دانشوروں نے اس طرح سے روشنی کیوں نہیں ڈالی جس طرح سے اور لوگوں کے یا سماج کے یا معاشرے کے، سوسائٹی کے یا لوگوں کے مسائل پہ توجہ دی گئی۔ جب ہم اس دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، جیسے اگر ہم کمیونزم کی بات کریں تو کارل مارکس کا نام آتا ہے، اسی طرح اگر ہم منطق کی بات کریں تو ہیگل کا نام آتا ہے، اور بھی انسانی شخصیت، ہیومن پرسنالٹی اینڈ سائیکالوجی کی بات کریں تو داستووسکی، سگمنڈ فرائڈ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے دانشور ہیں اس دنیا میں، مسلمانوں میں بھی اور نان مسلم میں بھی بہت بڑے بڑے دانشور ہیں جن کا علمی کام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، جسے دیکھا پڑھا سنا جاتا ہے، اور آج بھی یونیورسٹیوں میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، آج بھی ان کو پڑھا جاتا ہے، انہی پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور سوچا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر آپ کو کسی مطلب اتنا مخصوص کام، اتنا زیادہ کام نہیں نظر آتا۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں مشرق سے مغرب تک اگر نظر دوڑائیں تو گھریلو لڑائی جھگڑے، یا ایک گھر میں یا ایک جوائنٹ فیملی میں یا ایک ہی بھائیوں میں لڑائی یا گھر والوں میں لڑائی، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور وہ کیوں ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے، اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے دانشور خاموش ہیں۔ کسی نے معاشی مسائل پہ بات کی، کسی نے منطق پہ بات کی، کسی نے سائیکالوجی پہ بات کی، کوئی انسانی دماغ پہ بات کر رہا ہے، کوئی انسان کے جسم پہ بات کر رہا ہے، یعنی اس دنیا کے بڑے بڑے ٹاپک پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے، لیکن گھریلو مسائل، گھریلو لڑائی جھگڑے، اس پہ خاموش ہے۔ تو میں نے، چونکہ میں الحمدللہ میں ایک اسلامی گھرانے سے ہوں، ایک مذہبی گھرانے سے ہوں، تو جب میں اسلام کی طرف دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی مثال پوری دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے، ناممکن ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اس دنیا میں سلونی یعنی مجھ سے پوچھو، جو کچھ مرضی پوچھنا ہے پوچھو، یہ دعویٰ جس انسان نے بھی کیا، جس بشر نے بھی کیا، مشرق سے مغرب
مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، خدا کو ماننے والا ہو، خدا کو نہ ماننے والا ہو، کارل مارکس ہو، داستویسکی ہو، سگمنڈ فرائیڈ ہو، ہیگل ہو، نیٹشے ہو، شیلے ہو، برٹرینڈ رسل ہو، شیکسپیئر ہو، یا افلاطون ہو، ارسطو ہو، سقراط ہو یا سقراط کا باپ ہو، جس نے بھی یہ کہا کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ مرضی پوچھنا ہے پوچھو، وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، وہ منہ کے بل زمین پہ گرا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو مجھ سے پوچھو جو کچھ مرضی پوچھنا ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اگر یہ بات صحیح ہوئی ہے، سچ ہوئی ہے، اور یہ کوئی مطلب چونکہ میں مسلمان ہوں تو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ اپنی نظروں سے اسلام کا مطالعہ، ہمارے نبی کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں، اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھا گیا ان کا جواب دیا، یا ان کے وصی ان کے جانشین مولا علی شیر خدا سے جو کچھ پوچھا گیا اس کا جواب مولا علی نے دیا، اور مولا علی نے کوفہ کے ممبر پہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی مجھ سے پوچھو جو کچھ مرضی پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپس میں تفرقے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں۔ اہل سنت کا خطبہ، آج بھی جمعے کا خطبہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ شیعہ سنی کی مطلب نہ لڑائی ہے، نہ اس میں کوئی جھگڑا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی علمی حیثیت جو ہے وہ سارے شیعہ سنی سب مانتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ہر چھوٹے سے چھوٹے ٹاپک پر رہنمائی کی ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، ایک جگہ پہ مچھر کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم قابل غور نہیں سمجھتے، جن کو ہم جن کو ایک اہمیت نہیں سمجھا جاتا، یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس کی بھی اسلام کے اندر حکمت بیان کی گئی ہے، اور محمد اور آل محمد نے اس پہ روشنی ڈالی۔ تو گھریلو لڑائی جھگڑے پہ جب میں نے غور کیا، جیسے میری اپنے چھوٹے بھائی سے کسی بات پر بحث و تکرار ہو گئی، کوئی نزاع ہو گیا، میرا اپنے بھائی سے ہو گیا، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اگر اپنے دوستوں کو بات بتائی تو وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، اور جب میرا بھائی اگر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ کا بڑا بھائی یعنی میں غلط ہوں، اور جب میں اپنے دوستوں کو بات بتاتا ہوں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی غلط ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ یا تو میں غلط ہوں، میرا بھائی چھوٹا صحیح ہے، یا میرا چھوٹا بھائی صحیح ہے، میں غلط ہوں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں حق پہ ہوں یا دونوں باطل ہوں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ یا تو میں غلط ہوں گا، یا تو میں زیادتی کر رہا ہوں گا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا تو میں حق تلفی کرنے والا ہوں یا میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ ان دو میں سے ایک بات ہے، لازمی سی بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا۔ پھر ایسا کیوں؟ حق اور باطل کبھی مشتبہ تو رہا نہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تھوڑا سا حق ہو تھوڑا سا باطل ہو، تھوڑا سا حق ہو تھوڑا سا باطل ہو۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ ایک بندہ حق پہ بھی ہو اور باطل پہ بھی ہو، یا ایک بندہ باطل پہ بھی ہو اور تھوڑا سا حق پہ بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو حق ہے وہ حق ہے، وہ باطل ہے وہ باطل ہے۔ جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم باطل پر حق کی چوٹ مار دیتے ہیں، یعنی یہ دنیا ایسے ہی نہیں ہے، یہ دنیا ایسے کھیل تماشا نہیں ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، یا جیسا میں نے سمجھا، یا جیسا سمجھتا ہے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ مارتے ہیں اور وہ اس کا سر کچل دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت دانشوروں کے مطلب سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کی کہ گھریلو لڑائی جھگڑے پہ، یا جیسے میں نے ذکر کیا میرا اپنے چھوٹے بھائی سے کسی بات پہ نزاع ہو گیا، میں نے اس سے اونچی آواز میں بات کر دی، یا اس نے میرے سے اونچی آواز میں بات کر دی، میں نے سمجھا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ تو میں ایک شیعہ عالم کو سن رہا تھا، تو شیعہ عالم کو سن رہا تھا، وہ محمد اور آل محمد کے فضائل بیان کر رہے تھے۔
تو انہوں نے ایک ایسی بات کی، ایک ایسا نقطہ اٹھایا جو مجھے کہیں اور سے نہیں ملا۔ وہ نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ یہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، یہ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری شہزادی سید پاک بی بی سیدہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں پاک بی بی سیدہ کے پاس در پہ جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور جب بھی کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے پاک سیدہ کے در پہ جاتے تھے، اپنی شہزادی کے در پہ جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی یہ کوئی مسئلے والی بات ہے، تفرقے والی بات ہے۔ دونوں شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، بڑی محبت کرتے تھے اپنی شہزادی سے، اور یہ کہ یہ بھی دونوں شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ بی بی سیدہ کا جب بھی نبی کے دربار میں حاضر ہوتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے۔ یعنی ایسی محبت باپ بیٹی میں، ایک نبی میں اور ان کی بیٹی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، انسانی تاریخ میں کہیں دیکھنے میں نہیں آئی کہ ایک بیٹی کو اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا محبت، اتنی اہمیت اور اتنا وقار اور اتنا انعام ایک باپ کی طرف سے یا ایک نبی کی طرف سے اپنی بیٹی کو دیا گیا ہو جتنا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک بی بی سیدہ شہزادی کو دیا ہو۔ اب میں جو شیعہ عالم کی بات کر رہا تھا، اس شیعہ عالم نے یہ فرمایا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک بی بی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے احترام کے لیے، بلکہ رسالت مآب جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی کی حیثیت جو تھی وہ ایک نبی کی اور ایک اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے اور ایک خاتم النبیین اور رحمت للعالمین تھے، تمام عالم کے لیے رحمت تھے۔ تو اس شیعہ عالم نے یہ بتایا کہ اس کے پیچھے حکمت اور وہ یہ ہے کہ پاک بی بی سیدہ کا درجہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی محدثہ اور اتنی بڑی ان کی شخصیت ہے، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، کہ ان کو بطول کا درجہ دیا گیا جو کہ اس پوری دنیا کی، اور انہیں جنت کی عورتوں کو سردار جو کہا گیا، وہ ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی عبادت، ان کے تقویٰ، ان کے علم و تفقہ اور ان کے نبی سے تعلق کی وجہ سے۔ یعنی اہل السنت کی روایت ہے، اہل السنت کے منہ سے، ایک سنی عالم کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ یہ بی بی وہ ہیں کہ بی بی کا نام بھی اولیاء اللہ، سنی اولیاء اللہ، سنی اولیاء کرام، سنی مفتیان کرام، سنی عالم دین بغیر وضو کے بی بی فاطمہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ وہ پاک بی بی سیدہ ہیں، یہ وہ پاک سیدہ ہیں جن کا نام بھی اولیاء اللہ بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ یہ وہ ہیں، ان کا مقام وہ ہے ایک سنی کے نظر میں، یہ ایک سنی عالم کی نظر میں ان کا مقام ہے۔ تو میں ایسے ہی ورق گردانی کی، میں نے پھر سوچا کہ جب اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، خود اپنی چادر ان کو عنایت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں، تو ان سے کچھ علمی موتی لیے جائیں، کچھ ان سے علمی رہنمائی لی جائے، کچھ ان کے خطبات کو دیکھا جائے، کچھ ان کے علمی ارشادات کو دیکھا جائے، سنا جائے، اور تو پھر مجھے ان کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک دربار میں ایک خطبے کا مجھے مشہور و معروف خطبہ مل گیا۔ اس خطبے میں انہوں نے بہت ساری باتوں پہ، بہت ساری عبادت کی حقیقت بیان کی، اور ایک بات انہوں نے یہ کی جو کہ میرے اس موضوع سے جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ تمہید باندھی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ عدل کرو تاکہ تمہاری محبتیں قائم رہیں، یعنی عدل کرو، آپس میں عدل کرو تاکہ تم میں محبت رہے۔ ان کے صرف ایک جملے نے، ان کا پورا خطبہ ہے یہ، جو کہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی ہے، یہ پورا خطبہ ہے جس میں انہوں نے ہر عبادت کی جو پیچھے روح ہے اور جو پیچھے اس کے پیچھے جو حکمت چھپی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ عدل کرو تاکہ تمہیں محبتیں قائم رہیں۔ میرا دل وہیں رک گیا اور ان کی عظمت کے آگے میں نے سر جھکا لیا۔
جو چیز پوری دنیا کے دانشور نہیں بتا سکے وہ انہوں نے ایک آدھے جملے میں بتا دیا. یعنی جو چیز مجھے تکلیف دے رہی تھی کہ میرے اپنے بھائی سے جو بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میں صحیح ہوں، میرا بھائی سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے، میں سمجھ رہا ہوں میری حق تلفی ہو رہی ہے، میرا چھوٹا بھائی سمجھ رہا ہے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، میں نے اس کو سخت باتیں کہہ دی، اس نے مجھے سخت باتیں کہہ دی، میرا دل اس کی طرف سے بھر آیا، مجھے اس کی طرف سے میرے دل میں غلط بات آئی، اس کے دل میں میرے خلاف غلط بات آئی. تو پاک سیدہ کیا رہنمائی کر رہی ہیں؟ وہ یہ رہنمائی کر رہی ہیں کہ عدل کرو تاکہ تمہارے اندر محبتیں قائم رہیں. اس کا مطلب یہ ہے جس گھر میں، جس فیملی میں، جن بہن بھائیوں میں، جس جوائنٹ فیملی میں، جن میاں بیوی میں، جن ساس سسر میں، جس ساس بہو میں، جس بھی گھر میں چاہے میاں بیوی رہتے ہیں، چاہے بہن بھائی رہتے ہیں، چاہے چاچا تائے سارے مل کے رہتے ہیں، بڑے گھر میں رہتے ہیں، ان کے اندر محبتیں ہیں، اس کا مطلب وہاں انصاف ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ سیدہ پاک بی بی سیدہ کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں انصاف ہو رہا ہے. اور جہاں نفرتیں ہیں، جہاں بغض ہیں، جہاں عداوتیں ہیں، جہاں لڑائی جھگڑے ہیں، جہاں بحث و تکرار ہے، اس کا مطلب وہاں عدل نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جگہ ڈھونڈیں جہاں عدل زیادتی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ جب میں نے غور کیا، جب میں نے دیکھا کہ زیادتی میں کر رہا ہوں یا میرا بھائی کر رہا ہے، تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی صحیح لگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. میں اس وقت جس وقت میرے گھر کو میری ضرورت تھی، میں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھائے، اور میرا گھر میرا پورے سارے بہن بھائی جب میری طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اس گھر کا سہارا بنے گا، اس وقت جو ہے میں نے اس گھر اپنی ذات کا سوچا، اپنے مفاد کا سوچا، اور میری وجہ سے اس گھر کو بہت نقصان پہنچا. اور اس بھائی نے، چھوٹے بھائیوں نے ہمیشہ اپنی عمر سے بڑے کام کیے، اور اپنے کھیلنے کودنے کی عمر میں اپنی خواہشوں کی، اپنی آرزوؤں کی، اپنی تمناؤں کی قربانیاں دی. اور آج یہ گھر اس قابل ہوا کہ ہم بہن بھائی مل کے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں. یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی محبتیں اور قربانیاں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو میرے سے بڑے تھے، میرے سے بڑے تھے، یعنی میری بڑی بہنیں تھیں، ان کی قربانیاں تو بے مثال ہیں. انہی کی وجہ سے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے، انہی کی محبتوں کی وجہ سے، انہی کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں فخر سے کہ میں نے 30 سال تک پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پیا. میں نے باوجود یہ کہ اپنی زندگی میں بڑی بڑی غلطیاں کی، میں نے تعلیم چھوڑ دی، میں نے جاب نہیں کی، اس کے باوجود آج میں اپنے گھر کا شہزادہ ہوں، اپنے گھر کا سربراہ ہوں، اور آج ہم سارے بہن بھائی مل کے رہ رہے ہیں. اس میں میرے بڑوں اور چھوٹوں کی قربانیاں ہیں. تو میں نے سمجھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے غلط کیا تھا. آج اگر میں اپنا مقام کھو چکا ہوں، آج اگر میری وہ عزت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی، اس کی وجہ میری غلطیاں، میری خامیاں ہیں. ان بھائیوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، بہنوں نے قربانیاں دی ہیں. تو آج اس گھر میں ہم ماشاءاللہ محبت سے، پیار سے جی رہے ہیں، اور آج ایک ہنسی خوشی اور خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ بھی یہ جانیے، آپ بھی یہ سوچئے، آپ بھی تجزیہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے، آپ کے گھر میں اگر نزاع ہو رہی ہے، بحث و تکرار ہو رہی ہے، تو بھائی بھائی کا نہیں ہے، یا بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہے، تو دیکھنے کی کوشش کریں کون غلط ہے، کون صحیح ہے. گھر کا بڑا، گھر کا سربراہ سوچے، بیٹھ کے سوچے کہ کون غلط ہے، کس کا کتنا مقام ہے. ہر انسان اگر عدل ہو جائے گا، اگر پاک سیدہ کی بات پہ عمل ہو جائے گا کہ عدل کرو تاکہ تمہاری محبتیں قائم رہیں. جب عدل ہو جائے گا تو محبتیں قائم ہو جائیں گی، پیار قائم ہو جائے گا، مثالی معاشرہ بن جائے گا، اور آپ کا گھر محبتوں کا اور پیار کا اور گھر بن جائے گا. آپ کی ایک ہیپی فیملی بن جائے گی، رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی جب عدل ہوگا، جب انصاف ہوگا. کیونکہ پاک سیدہ کا قول ہے، پاک بی بی کا قول ہے، بی بی معصومہ کا قول ہے، اور ان کا قول بغیر محمد اور آل محمد کی تائید سے اور بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہو نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کی عقیدت ہے، انہی کی تربیت ہے. انہی کی تربیت کی وجہ سے یہ بی بی سیدہ کا علم، بی بی سیدہ کا کردار ہم تک پہنچ گیا. ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے.
ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کہ اگر انصاف کریں، جس گھر میں بھی محبت ہے اس کا مطلب انصاف ہے، اور جس گھر میں بھی محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس کا مطلب وہاں انصاف نہیں ہو رہا، وہاں حق کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا، وہاں میرٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں فیورٹزم ہو رہا ہے، وہاں غلط ہو رہا ہے، وہاں زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس ظلم کو، زیادتی کو دور کریں، فیورٹزم کو دور کریں، کہ لاڈلا پن کو دور کریں، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس حق کے مطابق اس کو مقام دیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں محبتیں آ جائیں گی۔ یہ میری گارنٹی نہیں ہے، یہ پاک بی بی سیدہ کی گارنٹی ہے، جن کے لیے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور ایسی محبت کی مثال دی جو باپ بیٹی میں اور نبی اور اس کی بیٹی میں پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اور ایک ایسے معاشرے میں یہ روشن مثال قائم کی جس معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ سخت ظلم کیا جاتا تھا، بیٹی کو ظلم سمجھا جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خدا ہمیں محمد اور آل محمد کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا خاتمہ اور حشر حسین بادشاہ کے چاہنے والوں میں اور حسین بادشاہ کے نوکروں میں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آگاہی تھا، صرف اور صرف محبت پھیلانا، پیار پھیلانا تھا۔ میں شیعہ سنی دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں سنی میری جان ہے، سنی میرے بھائی ہیں، شیعہ میری جان ہے اور سنی میری جان ہے۔ شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شیعہ سنی میں فرق کرے وہ لعنتی ہے، اس پہ لعنت بے شمار۔ بہت بہت شکریہ۔